تہران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے اور پاسداران انقلاب اور فوج کے کمانڈر سے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جوابی حملے کی صورت میں دفاعی حکمت عملی بھی تیار کریں۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ ابھی تک ایران نے اس کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، مگر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز ایک اہم دعویٰ اور واقعے کی تفصیلات سامنے لے آیا ہے اور نشانہ بنائی گئی بلڈنگ کی تصویر بھی شائع کر دی ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر اس پوری صورتحال پر ایرانی حکام کے رویے سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی ایرانی سرزمین پر شہادت سے ایران کو جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایران اس کا جواب دینے کے لیے شدید دباؤ میں ہے۔ خود سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اسے ایران پر فرض قرار دے چکے ہیں اور یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی اپنی سرزمین پر شہادت کا جواب دینا ایران کے لیے اپنی علاقائی سالمیت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خطے میں اپنی ساکھ اور اپنی پراکسیز کی نظروں میں اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ مگر اس سے خطہ ایک وسیع جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اندیا دیا ہے کہ اسرائیل کے لیے آگے مشکل دن آنے والے ہیں، مگر اسرائیل ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کل اپنی تقریر میں لبنان کے اندر حزب اللہ کے کمانڈر کو مارنے کا تو اعلان کیا، مگر اسماعیل ہنیہ کے ایران میں قتل پر خاموش رہے۔ واضح رہے کہ کل حزب اللہ نے خود بھی اپنے کمانڈر فواد شکر کے مارے جانے کی تصدیق کر دی تھی، ساتھ ہی اس حملے میں ایک ایرانی اہلکار کے مارے جانے کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اور آج حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں فواد شکر کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس سے اسرائیل کے خلاف ایران کے علاوہ لبنان کا فرنٹ بھی مکمل طور پر کھل سکتا ہے۔ جبکہ آج ہی اسرائیل نے حماس کے ایک اور اہم کمانڈر محمد دیف کو 13 جولائی کو مارنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کل تک کشیدگی نہ بڑھنے کے بیانات دے رہا تھا، مگر آج امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے تشدد، کشیدگی اور تنازعہ بڑھنے کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے اور خطے میں اس تشویش کے اثرات نظر آنے لگے ہیں۔ مغربی ممالک سے اسرائیل جانے والی متعدد فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی ایئر لائنز ڈیلٹا اور یونائیٹڈ نے بدھ سے تل ابیب جانے والی فلائٹس کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر منسوخ کر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے گولان ہائٹس میں حملے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خدشے کے باعث کئی یورپی ایئر لائنز نے بھی اسرائیل جانے والی فلائٹس کینسل کر دی تھی۔ اسی طرح امریکہ نے اسرائیل اور لبنان میں اپنے شہریوں کے لیے نئی سفری ہدایات اور وارننگز جاری کر دی ہیں، جبکہ آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے بھی اسرائیل اور لبنان سے متعلق اپنے شہریوں کو وارننگز جاری کی ہیں۔ بہرحال صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، خطے میں تشویش کی لہر نظر آنے لگی ہے اور جہاں ایران جوابی حملے کا اعلان کر رہا ہے تو وہیں وہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کی تفصیلات سامنے نہیں لایا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس حملے کو گائیڈڈ میزائل حملہ قرار دیا جا رہا ہے، مگر نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو میزائل سے نہیں بلکہ 2 ماہ پہلے پلانٹ کیے گئے بوم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس بوم کو اس بلڈنگ میں 2 ماہ پہلے پلانٹ کیا گیا اور پھر اسماعیل ہنیہ کو اب جبکہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے نشانہ بنایا گیا۔ اخبار کے مطابق اس سے ایران کے سیکیورٹی نظام کی ناکامی پر مزید سوالات اٹھ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والا بوم حملے سے 2 ماہ پہلے ہی گیسٹ ہاؤس میں اسمگل کیا گیا تھا اور یہ بات نیو یارک ٹائمز کو مشرق وسطیٰ کے 7 آفیشلز نے بتائی ہے، جن میں سے 2 کا تعلق ایران اور 1 کا امریکہ سے ہے۔ اسماعیل ہنیہ جس گیسٹ ہاؤس میں قیام کر رہے تھے وہ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے زیر انتظام تھا۔ آفیشلز کے مطابق جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اسماعیل ہنیہ گیسٹ ہاؤس میں موجود ہیں تو بوم کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ڈیٹونیٹ کر دیا گیا، جس میں اسماعیل ہنیہ کے ساتھ ایک گارڈ بھی مارا گیا۔ 2 ایرانی آفیشلز نے مزید بتایا ہے کہ دھماکے سے عمارت ہل گئی اور متعدد شیشے بھی ٹوٹ گئے اور اس حوالے سے پاسداران انقلاب کے ممبرز نے بریفنگ بھی دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے آفیشلز نے مزید بتایا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اسی گیسٹ ہاؤس میں قیام کر چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتلوں نے ایران میں ایک مختلف قسم کی در اندازی کی ہے اور سخت سیکیورٹی حصار میں سمجھے جانے والے کمپاؤنڈ میں بوم پلانٹ کرنا ایران کی سیکیورٹی میں بہت بڑا لیپس ہے۔ اس حوالے سے ایرانی آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس طرح کی در اندازی
ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में बहुत बड़ी नाकामी है और ये पासदारान इनकलाब के लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि वो इस कंपाउंड को खुफिया मीटिंग्स और इस्माइल हनिया जैसे ख़ास मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता के ऑफिशल्स के मुताबिक ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि बॉम्ब को गेस्ट हाउस में कैसे छुपाया गया था। इस तरह के हमले की प्लानिंग में महीने लगे होंगे और इसके लिए कंपाउंड की वसी सर्वेलेंस दरकार थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इस्माइल हनिया को कतर से बाहर मारने का फैसला किया था। ऑफिशियल्स ने धमाके से मुताल्लिक बात करते हुए बताया है कि बुध की रात मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे के करीब धमाका हुआ, जिससे बिल्डिंग के स्टाफ मेंबर्स ने चौंकते हुए धमाके का सोर्स तलाश करना शुरू कर दिया, जो उन्हें सीधा इस्माइल हनिया के कमरे तक ले गया, जहां वो अपने एक मुहाफिज के साथ क़याम पजीर थे। इमारत की तिब्बी टीम ने इस्माइल हनिया को मौके पर ही शहीद डिक्लेयर कर दिया, जबकि उन्होंने मुहाफिज को बचाने की कोशिश की, मगर वो भी ना बच सके। इसी तरह इस्माइल हनिया के साथ वाले कमरे में फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रहनुमा क़याम पजीर थे, लेकिन धमाके से उनके कमरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। इसके अलावा गज़ा में हमास के डिप्टी कमांडर खलील हया भी तेहरान में ही थे और वो वाक़े के बाद गेस्ट हाउस पहुँचे और अपने साथी की लाश को देखा। वाक़े के फौरी तौर पर इतला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत पासदारान इनक़लाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह को दी गई और वाक़े के 4 घंटे बाद पासदारान इनक़लाब ने इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया था। अगर ये तफसीलात दुरुस्त हैं तो इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिससे ईरान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के पूरे निज़ाम पर सवालात उठ गए हैं। ताहम ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान कर दिया है और अब सबकी नज़रें ईरान पर हैं कि वो इसराइल पर कब, कैसे और किस नौइयत का हमला करेगा। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और माजी में ऐसे हमलों का ईरान ने कैसे जवाब दिया है, इस हवाले से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल पर नज़र डालते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के 3 सरकारी अहलकारों के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल के जवाब के तौर पर इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्माइल हनिया की शहादत के ऐलान के फौरी बाद कल सुबह होने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ये ऑर्डर जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 ईरानी सरकारी ऑफिशियल्स ने यह खबर दी है, उनमें से 2 का ताल्लुक पासदारान इनक़लाब से है। उन्होंने कहा है उनके नाम जाहिर नहीं किए जाएं, क्योंकि उन्हें अवामी तौर पर बात करने की इजाज़त नहीं है। उन एहलकारों के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई, जो ईरान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं, उन्होंने पासदारान इनक़लाब और फ़ौज के कमांडर्स को हिदायत कर दी है कि वो इसराइल पर हमले के साथ साथ जंग फैलने और इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर जवाबी हमलों के दिफा के लिए मंसूबा तैयार करें। खबर के मुताबिक अब ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान कितनी ताकत के साथ जवाब देगा या कोई नपा तुला हमला करेगा ताकि कशीदगी मज़ीद ना बढ़े। ईरानी एहलकारों के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांडर्स तल अवीव और हैफा के आसपास के फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों के एक और हमले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो सिविलियन अहदाफ पर हमलों से गुरेज करेंगे, जबकि एक ज़ेर गौर ऑप्शन ईरान और दीगर फ्रंट्स जैसे कि यमन, शाम और इराक से मरबूत हमलों का है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। इसी रिपोर्ट में एक तज्ज़िया शाया हुआ है जिसके मुताबिक ईरान शायद समझता है कि उसके पास मज़ीद इसराइली हमलों को रोकने, अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और अपने रीजनल पार्टनर्स की नज़रों में अपनी साख बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इस सूरत हाल पर CNN ने भी तफसीली तज्ज़िया शाया किया है और ईरान के मुमकिना रद्द अमल से मुताल्लिक तफसीलात बताई हैं। आर्टिकल के मुताबिक हकीकत कुछ भी हो, इस हमले से ईरान की खुद मुख्तारी और उसके खुद साख्ता सिक्योरिटी बबल की खिलाफ वर्जी हुई है। इस्माइल हनिया ईरान के सरकारी मेहमान थे और उनकी मौत से उनका बतौर इलाकाई कुव्वत किरदार शदीद मुतासिर हुआ है, क्योंकि अगर वो ईरान आने वाले अपने इत्तेहादियों को ही महफूज नहीं रख सकते तो कैसे खित्ते पर अपना असर व सूख बरकरार रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हनिया को साबिक फ़ौजियों के लिए मुख्तस किए गए एक गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इस जगह की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी थी और क्या ईरान की इलीट पासदारान इनक़लाब ईरान के अंदर इस तरह के इसराइली हमले पर शर्मिंदा होंगे या नहीं। लेकिन ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई करना आसान नहीं है। ये बात भी वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक ईरान ने लबनान में मौजूद अपनी सबसे ख़तरनाक प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह को इसराइल के साथ बड़े पैमाने की जंग से रोक रखा है। हिज़्बुल्लाह ईरान के लिए निहायत ताकतवर कार्ड है जिसे वो एक दफ़ा तो इस्तेमाल कर सकता है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने के अज़ाइम रखता है, उसकी अपनी फ़ौज पाबंदियों का शिकार है और ऐसे में हिज़्बुल्लाह की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस्माइल हनिया की मौत पर ईरान का रद्द अमल
اس کے بطور علاقائی طاقت کردار کو واضح کرے گا۔ اسی طرح ہفتوں بعد خاموشی سے کیا گیا کوئی غیر متوازن حملہ ایران کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کو پورا نہیں کر سکے گا۔ یہاں ایک رسک یہ بھی ہے کہ یہ ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب چیزیں ہر لمحے بدل رہی ہیں یا پھر قیادت مقامی سطح پر شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اس ماحول میں لیے گئے فیصلوں میں مس کیلکولیشن کا رسک بڑھ جاتا ہے یا پھر ایسے ایکشن لیے جاتے ہیں جن میں وسیع علاقائی اثرات کے بجائے ذاتی خواہشات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مختصراً یہ خراب صورتحال بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی غیر متوقع اقدامات کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گولان ہائٹس میں دروز قبیلے کے بچوں پر حملے کے بعد حزب اللہ بھی ایک شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی موت نے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی موت سے توجہ ہٹا دی ہو، لیکن اب حزب اللہ بھی ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی میں شامل ہونے پر مجبور ہوگی۔ ایران اور اسرائیل ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں، جسے خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی ایران اس صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے، مگر صرف سخت بیانات اور دھمکیاں دینے کے بعد اسرائیل یا امریکہ کا زیادہ نقصان نہیں کر سکا ہے اور بظاہر ایک علامتی جوابی کارروائی کے بعد خاموش ہو گیا۔ رواں سال اپریل میں بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتے بڑھتے جنگ کے دہانے تک پہنچ گئی تھی۔ یکم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ جنرل زاہدی کے ساتھ جنرل محمد حاجی رحیمی بھی اس حملے میں مارے گئے تھے۔ دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اس حملے کے بعد ایران کا شدید رد عمل سامنے آیا اور ایران نے پہلی دفعہ اپنی سرزمین سے اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل اسرائیلی سرزمین پر داغے گئے اور ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیل میں اپنے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ خاص طور پر اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں سے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر کارروائی کی گئی تھی، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایران کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے، صرف ایک ایئر بیس کو معمولی نقصان پہنچا ہے، باقی سارے میزائلز کو، سارے ڈرونز کو آئرن ڈوم نے روک لیا ہے۔ اور پھر اسرائیل نے 6 دن بعد ایرانی سرزمین کے اندر کارروائی کر دی اور ایران کے عسکری لحاظ سے اہم سمجھے جانے والے شہر اصفہان میں اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن ایرانی حکام نے موقف اختیار کیا کہ اصفہان میں جوہری اور دیگر اہم تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ان حملوں کے دوران کشیدگی ضرور بڑھی تھی، مگر بعد میں صورتحال سنبھل گئی تھی اور دونوں طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اس سے پہلے جنوری 2020 میں امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں ڈرون حملہ کر کے مار دیا تھا، جو ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے بعد سب سے طاقتور ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے اور خطے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھانے میں ان کا اہم ترین کردار تھا۔ امریکہ اور اسرائیل قاسم سلیمانی کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں ہدف بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے عراق کے بغداد ایئرپورٹ کے قریب جنرل قاسم سلیمانی کے قافلے پر ڈرون حملہ کیا، جس میں جنرل قاسم سلیمانی سمیت عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے سربراہ بھی مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد ایران نے سخت بیانات جاری کیے، بدلہ لینے کا اعلان کیا، امریکہ اور اسرائیل کو دھمکیاں دی۔ آیت اللہ خامنہ ای نے بیان جاری کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا سخت بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ گئے، تشویش بڑھتی چلی گئی اور پھر 4 دن بعد 7 جنوری 2020 کی رات کو ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عراق میں ہی امریکہ کے 2 بیسز پر حملہ کر دیا اور ایرانی میڈیا نے دعویٰ کر دیا کہ 2 امریکی بیسز پر 22 راکٹ فائر کیے گئے، جس میں 80 امریکی مارے گئے ہیں اور کوئی میزائل روکا بھی نہیں جا سکا ہے۔ امریکی ہیلی کاپٹرز اور فوجی ساز و سامان کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، مگر کسی نے بھی ایرانی دعوے کی تصدیق نہیں کی اور بیسز میں تھوڑے بہت نقصان کی خبریں سامنے آئیں، جبکہ امریکہ نے موقف اختیار کیا کہ امریکی بیسز میں ایرانی حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ اس حوالے سے CNN نے اس وقت رپورٹ کیا تھا کہ اگر ایران چاہتا تو بہت سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا سکتا تھا، کیونکہ عراق میں ایسے بیسز موجود ہیں جنہیں نشانہ بنانا آسان تھا، مگر ایران نے عراق میں اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا جو بہت بڑے رقبے پر قائم ہے اور آبادی سے بہت دور ہے۔ اس کے علاوہ ایران پہلے ہی عراقی فورسز کو خبردار کر چکا تھا کہ وہ امریکی بیسز سے دور رہیں اور امریکی حکام نے بھی اپنے فوجیوں کو ممکنہ حملے کے حوالے سے خبردار کیا ہوا تھا۔ CNN کے مطابق ایران کی کوشش تھی کہ کشیدگی میں اضافے کے بغیر اپنی عوام کو مطمئن کر دیا جائے اور ایرانی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی، اور پھر اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور کشیدگی کم ہو گئی اور ایران کی اس کارروائی کو اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کے طور پر ہی دیکھا گیا۔ لیکن موجودہ معاملہ ان دونوں واقعات سے کافی مختلف ہے اور بہت سنگین ہے۔ کل اسرائیل نے
ایران کی سرزمین کے اندر کسی ایرانی کو نہیں بلکہ ایک اہم سرکاری مہمان اور فلسطین کی آزادی کی تحریک کا چہرہ سمجھے جانے والے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا ہے، اور اس لیے ایران کا رد عمل بھی ماضی سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک ایران کے اندر ایرانی شخصیات کو ٹارگٹ بنانے کا تعلق ہے تو ایسا اسرائیل متعدد بار کر چکا ہے، جن میں ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، ڈرون اور سائبر حملے کیے گئے، اور زیادہ تر کارروائیوں کا ہدف ایران کا جوہری پروگرام تھا۔ الجزیرہ میں ایران کی سرزمین کے اندر اسرائیلی خفیہ کارروائیوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس کے مطابق سالوں سے اسرائیل کی ایران کے اندر خاص طور پر ایک ہدف پر توجہ رہی ہے، جو ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ اسرائیل نے خفیہ آپریشنز کے ذریعے کئی ایرانی سائنسدانوں کا قتل کیا ہے۔ جنوری 2010 میں تہران یونیورسٹی کے فزکس کے ایک پروفیسر مسعود علی محمدی کو ان کی موٹر سائیکل میں ریموٹ کنٹرول بم نصب کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ ایرانی حکومت کے مطابق قتل ہونے والے پروفیسر نیوکلیئر سائنسدان تھے۔ پھر نومبر 2010 میں تہران میں نیوکلیئر انجینئرنگ کے پروفیسر ماجد شہریاری کو کام پر جاتے ہوئے کار دھماکے میں مار دیا گیا۔ ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ اس وقت کے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے امریکہ اور اسرائیل پر اس حملے کی ذمہ داری ڈال دی۔ پھر جنوری 2012 میں مصطفیٰ احمدی روشن نامی کیمیکل انجینئر کو ان کی کار پر بم نصب کر کے مار دیا گیا۔ ایران نے ایران کے اندر اس حملے کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ڈالتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ احمدی روشن جوہری سائنسدان تھے، جبکہ نومبر 2020 میں ایران کے معروف جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کو تہران کے باہر ایک مشتبہ کارروائی میں مار دیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق مغربی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو طویل عرصے سے شبہ تھا کہ محسن فخری زادے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے بانی تھے۔ اس کے علاوہ مئی 2022 میں پاسداران انقلاب کے کرنل حسن سید کو تہران میں ان کے گھر کے باہر 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کا الزام بھی ایران کی طرف سے اسرائیل پر ہی لگایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل ایرانی سرزمین پر ڈرون حملے بھی کر چکا ہے اور ایجنٹس کے ذریعے ریڈز بھی کر چکا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جنوری 2018 میں موساد کے ایجنٹوں نے تہران کی ایک محفوظ تنصیب پر چھاپا مار کر کلاسیفائڈ جوہری آرکائیوز چوری کر لیے۔ اپریل 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے 1 لاکھ خفیہ دستاویزات حاصل کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام سے متعلق جھوٹ بولا ہے۔ اس کے علاوہ دسمبر 2023 میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں تسلیم کیا کہ فروری 2022 میں اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر کو قتل کر دیا تھا۔ پھر مئی 2022 میں دھماکہ خیز مواد سے لدے ہوئے ڈرون نے تہران کے ایک ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا، جس میں ایک انجینئر مارا گیا اور اس عمارت کو نقصان پہنچا جہاں پر ایران نے ڈرون تیار کیے تھے۔ پھر جنوری 2023 میں اصفہان میں کئی ڈرون حملوں کے ذریعے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن انہیں ناکام بنا دیا گیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر نے اقوام متحدہ کے سربراہ کو خط لکھ کر اس کی ذمہ داری اسرائیل پر ڈال دی۔ صرف یہی نہیں، رواں سال فروری میں ایران میں قدرتی گیس کی ایک پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ایران کے وزیر تیل نے اس کارروائی کا الزام اسرائیل پر ڈال دیا۔ اب یہ ماضی کے واقعات ہیں جن میں سے کچھ کی ذمہ داری خود اسرائیل نے قبول کی ہے، جبکہ کچھ حملوں کی ذمہ داری ایران نے تو اسرائیل اور امریکہ پر ڈالی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے یا تو خاموشی اختیار کی تھی یا پھر انکار کر دیا تھا۔ اور اب ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بھی اسرائیل نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن ایرانی حکام نہ صرف اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں بلکہ امریکہ پر بھی الزامات لگا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی اجازت سے ہی اسرائیل نے ایران میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے جہاں جوابی حملے کا حکم دیا ہے تو وہیں اس کے جواب میں اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر کسی بھی حملے کے دفاع کی تیاری کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اور اگر ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو کون کتنا طاقتور ہے، اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے بی بی سی میں دونوں کی فوجی طاقت کا موازنہ کیا گیا تھا۔ بی بی سی کے مطابق ایران جغرافیائی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی فوجی طاقت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران نے میزائلز اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اس کے پاس ہتھیاروں کا اپنا ایک وسیع ذخیرہ ہے، مگر ایران کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکا طیاروں کی کمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روس یوکرین کی جنگ میں مدد کے بدلے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے برعکس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں سے ایک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ طیاروں کے کم از کم 14 اسکواڈرن ہیں، جن میں F-16، F-15 اور جدید ترین
F-35 اسٹیلتھ جیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ابہام کی سرکاری پالیسی برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے اور وہ اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست بننے کے لیے اپنے سویلین جوہری پروگرام کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر یہ واضح رہے کہ اسرائیل اپنی عسکری طاقت سے زیادہ امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں پر انحصار کرتا ہے، اور اس دفعہ پھر امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ہوا تو وہ اس کا دفاع کرے گا، جبکہ ایران کی مدد کے لیے لبنان میں حزب اللہ، یمن کے حوثی اور عراق اور شام کی ملیشیاز موجود ہیں۔ دوسری جانب اسماعیل ہنیہ کے جانشین کے لیے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں حماس کے سابق سیاسی سربراہ خالد مشعل اور غزہ میں حماس کے ڈپٹی کمانڈر خلیل حیہ شامل ہیں۔ تاہم خالد مشعل کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ایران ان کے بجائے خلیل حیہ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ شام میں بشار الاسد کے خلاف بغاوت کے دوران خالد مشعل نے باغیوں کی حمایت کی تھی۔ آج ایران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ایرانی صدر سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں، جس کے بعد تدفین کے لیے اسماعیل ہنیہ کی میت کو دوحہ پہنچا دیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا اور انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا گیا۔ پاکستان نے کل اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ اس طرح کی درندگی کی جا رہی ہو اور دنیا خاموش ہو، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، اس کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہوگی۔ اس کے لیے جو عالمی اداروں نے جو بھی قراردادیں پاس کی ہیں اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور پھر انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس کا فیصلہ آیا، انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی، اس کو کہا یہ جینوسائیڈ ہے۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل کے ہاتھ روکے نہیں جا سکے۔ نیتن یاہو کھلے عام وہ درندگی کر رہا ہے، اسرائیلی فوجیں جس طرح تباہی کر رہی ہیں۔ یہ انسان سوت واقعہ ترقی یافتہ ممالک ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح اس کو ڈیل کریں، کس طرح اس کو نیگوشیٹ کریں۔